بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے والے سب بھائیوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید میں موجود اسی واقعہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بہکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر راضی کیا۔ یہ واقعہ ہم نے سورۃ الاعراف سے بیان کیا تھا، لیکن اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی اور صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ اور سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 تا 39 میں بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ ال35 ترجمہ: اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36 ترجمہ: لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 37 ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 ترجمہ: ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ آیت نمبر 39 ترجمہ: اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 تا 127 میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 117 ترجمہ: تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو مصیبت میں پڑ جائے۔ آیت نمبر 118 ترجمہ: یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا۔ آیت نمبر 119 ترجمہ: اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ آیت نمبر 120 ترجمہ: لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ آیت نمبر 121 ترجمہ: چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ آیت نمبر 122 ترجمہ: پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ آیت نمبر 123 ترجمہ: فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ آیت نمبر 124 ترجمہ: اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 125 ترجمہ: وہ کہے گا کہ الہی، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ آیت نمبر 126 ترجمہ: جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 127 ترجمہ: ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، متجب الآیات سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان اور انسان کی دشمنی انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو گئی تھی اور قیامت تک رہے گی، اور یہ جنگ دنیاوی جنگوں کی طرح نہیں جس میں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک خاموش جنگ ہے
جو کہ انسان کی نفسانی خواہشات اور بیرونی دنیا کے درمیان مسلسل چلتی رہتی ہے۔ جس شعبے اور معاملات سے انسان وابستہ ہو، یہ جنگ بھی انہی معاملات میں انسان کو پیش آتی ہے۔ شیطان مسلسل انسان سے جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے، اسے دنیاوی چیزوں، آسائشوں، سہولیات، دولت کی فراوانی، اولاد کی کثرت، عہدوں کے لالچ، دنیاوی عزت اور شہرت جو کہ عارضی ہے، انسان کے ختم ہو جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، کہ جائز و ناجائز حصول کے لالچ میں گھیرے رکھتا ہے تاکہ انسان ان عارضی چیزوں کے سہارے دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں مگن رہے اور خدا کے احکامات کو پس پش ڈال کر گمراہی کے راستے پر چلتا رہے اور آخری دم تک خدا کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے جہالت میں زندگی گزارتا چلا جائے، اور انسان دنیا کی عارضی اور ختم ہونے والی چیزوں میں دل لگا کر بیٹھا رہے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے کہ آنکھیں بند کرنے سے اس نے بچ جانا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی حق و باطل کے درمیان مسلسل جنگ کی طرح ہے، اور اس جنگ کا اختتام انسان کی موت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تکلیف میں نہ پڑے گا، یعنی اس کا دل اطمینان اور سکون میں ہوگا۔ اگرچہ دنیا کی عارضی مصیبتوں کا وہ سامنا کرے گا، لیکن پھر بھی وہ دلی طور پر سکون میں ہوگا۔ جب وہ اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کا حامی و معاون ہوگا، اور جس کا اللہ حامی ہو وہ بھلا کیسے بے سکون ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی یاد سے روگردانی کرے گا اور اس کے احکامات کی پیروی نہ کرے گا، چاہے وہ دنیا میں وقتی طور پر پر آسائش زندگی ہی کیوں نہ گزار رہا ہو، اس کی زندگی میں ابدی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ بھی اسے یاد نہیں کرتا، اور جسے اللہ بھول جاتا ہے اسے بھلا کیسے سکون میسر آ سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ مجھے نہ یاد کرنے والوں کو میں بروز قیامت اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنے کا نقصان صرف انسان کی اپنی ذات کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ قرآن مجید میں بیان کیے گئے واقعات کو ترتیب اور ترجمے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی قرآنی واقعہ پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔